From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. آنے والے 20 سال میں کیا پاکستان اپنا موجودہ اسٹرکچر برقرار رکھ سکے گا؟ ترقی کر کے ہم کہاں ہوں گے یا تنزلی کا شکار ہوں گے؟ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاور شو کا ذکر ہر طرف ہے، لیکن وہاں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو قابل غور ہیں۔ وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ اس پر تفصیل سے آپ کے ساتھ بات رکھیں گے۔ My name is فائق اظہار حسین صدیقی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، پی ٹی آئی نے جو پاور شو کیا ہے پنجاب میں، وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ دیکھیے، کے پی سے نکل کر آنا اور اتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا، اتنا رسک لینا، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ مطلب مریم نواز اور حکومت نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی۔ اب یہی رہ گیا تھا کہ وہ گولیاں چلا دیتے، گولیاں چلاتے تو پھر کچھ اور نقشہ ہوتا، پھر دوسرا بھی کچھ گولی چلاتا، کیونکہ اب حالات ایسے ہی ہیں، اسی طرف جائیں گے۔ اگر آپ گولی چلائیں گے تو پھر دوسرا بھی اپنا ڈیفنس کرے گا۔ باقی ہر ناکہ بندی کر لی، ہر جگہ پولیس کھڑی کر دی، جو چاہے کر لیا، لیکن عوام نے جس پیار کا اظہار کیا، اس کے ہاتھ چومے، اس کے پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کو گلے لگایا لاہور کی عوام نے، وہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہے۔ اور جس طرح صبر کے ساتھ سہیل آفریدی نے ان کی ٹیکنیکس کو، ان کی اسٹریٹجی کو ناکام بنایا کہ اس کو غصہ دلائیں، بدتمیز ہیں، جنگلی ہیں، منشیات فروش ہیں، ہر مقام پر سہیل آفریدی اور اس کی ٹیم نے مریم نواز اور ہم نوا اور گینگ کو جو ہے مکمل شکست دی ہے۔ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گی۔ وہ کہیں پہ بھی نہیں بہکے، یہ ان کو کہیں پہ بھی اپنے ٹریک سے نہیں ہٹا سکے، وہ اسی پہ قائم رہے۔ دل شکنی ضرور محسوس کی، لیکن کہا نہیں، جواب نہیں دیں گے اس کا، کیونکہ وہ یہ پھر ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ یہی ذہانت ہوتی ہے، یہی حکمت ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس کو ہم نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو، پنجاب کے عوام نے تو آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں وہ جذبہ، وہ متحرک انداز سے وہ سامنے نہیں آئے۔ یہ بات آپ نے محسوس کی، اور یہ بہت کنسرن کر رہی مجھے یہ بات عوام کا۔ دیکھیے، عوام انہوں نے یہاں سے روکا، وہاں سے نکل آئی، وہاں سے روکا، وہ وہاں سے نکل آئے، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کیا، لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے پنجاب کی، اس کے اندر وہ فائٹنگ اسپرٹ، وہ جذبہ، وہ پارٹیسپیشن کم نظر آیا۔ یا ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، میں نے وہ ویڈیوز نہ دیکھی ہوں، تقریباً ساری ویڈیوز دیکھی، لیکن وہ جذبہ مجھے نہیں نظر آیا، اور یہ بڑا بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ دیکھو، سیاسی شعور صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مخالف کی غلطیوں کو سمجھ لیں۔ اپنی کمی کو سمجھنا سیاسی شعور کی کمپلیشن ہوتی ہے پھر، کہ ہم سے یہ ہوا ہے، ہماری قیادت کہاں تھی، ایک چیز۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پر، جو اب موٹیویٹ ہوئے ہیں۔ دیکھو، موٹیویشن لانا ایک مشکل کام ہے، کسی بھی تحریک کو موٹیویٹ کرنا ایک مشکل کام ہے، پھر اس موٹیویشن کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ابھی جتنا یہ ایک کک سٹارٹ چاہیے تھا آپ کی موومنٹ کو، وہ مل گیا لاہور سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ کتنا چارج ہوئی، اس کی بیٹری 100% نہیں 40% چارج نظر آ رہی مجھے۔ اس کو ذرا ابھی آپ اور چمکائیں اور جگائیں۔ کیوں؟ اگر وہ نہیں جاگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جاگے ہوئے لوگ کہیں نہ سو جائیں دوبارہ۔ اب ان کو اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنی چاہیے نا، کسی بھی صورت میں۔ یا یہاں پہ راستہ روکیں، وہاں سے نکل آؤ، وہاں پکڑیں، وہاں سے بھاگ کے وہاں جاؤ، ہٹ اینڈ رن، یہ تو سیاست میں چلتا ہے، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب آئیے کہ اس وقت ان کی اسٹریٹجی کیا ہے
مریم نواز اور جرنیلوں کی وہ یہ ہوگی، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ آپ کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کریں اور آپ کے جذبے کو سرد ہونے کا انتظار کریں کہ ان کا جذبہ کسی طرح سے سرد پڑے۔ اس کے لیے آپ نے بڑا اچھا بندوبست کیا ہے کہ آپ مسلسل اپنے اسٹریٹ پہ جائیں گے، اب کراچی جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بہت بڑا ایمفیسس جو ہے ابھی بھی پنجاب پہ کرنا چاہیے۔ کراچی ضرور جائیے، کراچی تو ہے آپ کا شہر، کراچی والے جو ہیں وہ تو دل سے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہاں تو بہت بڑا وہ آپ کو انشاءاللہ سپورٹ ملے گی، لیکن پنجاب کو مسلسل جگاتے رہنا یہ آپ کی فرسٹ ڈیوٹی ہے۔ اچھا صاحب، اب آئیے، یہ بہت اہم بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجئے کہ آنے والے 50 سال میں یا 30 سال میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا ہم اپنی موجودہ حیثیت کو برقرار رکھ سکیں گے؟ جو ظلم ہم بلوچستان میں کر رہے ہیں، جو کے پی میں کر رہے ہیں، جو پیسے کے لیے ہم افغانستان سے چھیڑخانی کرتے ہیں، ان سب کا انجام کیا ہوگا؟ کے پی کو آج جتنی تذلیل آپ نے کی ہے، اب وہ خاموش ہو گئے صرف عمران خان کی وجہ سے۔ جنگلی جانور، یہاں باڑ لگا دو، یہ دہشت گرد ہیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ آج اگر عمران خان نہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ جو رویہ ہے آپ کا ان کے ساتھ۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ان چیزوں کو سولو کر لو تو بچت ہے، آج ان چیزوں کا ذکر کر لو، کھل کے ڈسکس کرو، اور ان کو صحیح کر لو تو جیت ہے تمہاری، اور تم نے یہ نہیں کیا تو پھر ہار ہے تمہاری۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ، آج دنیا میں اتنی چینجز آ رہی ہیں، اس تیزی سے آ رہی ہیں کہ آج سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ یو اے ای اور اسرائیل جو ہے وہ بڈی بن جائیں گے؟ جی، آپ نے سوچا تھا کہ جو انڈیا جو تھا وہ روس کے حلقہ اثر میں تھا، وہ امریکہ کے چلا جائے گا، اور اب امریکہ سے بھی وہ نکل کے دوبارہ روس کی طرف جا رہا ہے، چائنا سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے جو ازلی دشمن ہے۔ ہر طرف چینجز ہو رہے ہیں، اور چائنا دنیا بھر کے ساحلوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے۔ ٹریڈ آج بھی بحری دریا، یہ سمندر کے ذریعے زیادہ ہے، رہے گا ہمیشہ، اس کے لیے بڑی جنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ہم نے ایک غلط معاہدہ کیا گوادر کا، آپ کو پتا ہے گوادر کہاں ہے؟ سیدھی سی بات، پاکستان میں ہے۔ کس کی پورٹ ہے؟ کس کی جاگیر ہے؟ پاکستان کی۔ اور پاکستان کے اکانومسٹ ہیں قیصر منگالی صاحب، بڑے ذہین آدمی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ تم کبھی ذرا پیپر پڑھنا، کہہ رہے تھے غور کرنا، بڑے اس سے پڑھنا پیپر۔ اس گوادر پورٹ کا پاکستان کے پاس شیئر کتنا ہے؟ چائنا کے پاس کتنا ہے؟ چائنا کے پاس 91% اور 9% صرف شیئر پاکستان کے پاس ہے، اور پورٹ کس کی ہے؟ پاکستان کی ہے۔ یہ ان کے دور میں ہوا ہے، زرداری کے حضور قیانی صاحب آرمی چیف تھے، یہ ہوتا ہے۔ جس پہ بعد میں عمران خان نے آواز اٹھائے، ان سے کہا کہ نہیں، ری نیگوشیٹ کرو، اور بہت سارے اکارڈ اس نے کہا تھا چائنا سے کہ نہیں، یہ ہمارے، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ یہ ہوتی ہے ان کی غاضبوں کی کرپٹ اور جرنیلوں کی عقل، یہ ایسے ڈیلیں کرتے ہیں۔ سری لنکا کی پورٹ بھی چائنا لے رہا ہے، فنا بھی لے رہا ہے، اب یہ اسرائیل اور اس کے ساتھ مل کے یو اے ای کے ساتھ وہ جو ایک پورٹ ہے ان کی، کیا نام ہے اس کا، میں نے یہاں پہ نوٹ کیا تھا، باب ایل مندیب، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تنگ سی دریا ہے، گزرگاہ ہے جہاں سے سارے سامان، فوڈ، آئل، انرجی کے جاتے ہیں، اس کا کنٹرول سنبھالنا چاہتا ہے یو اے ای، اور اس بنیاد پہ اس کا جھگڑا کس سے ہے؟ سعودی عربیہ سے۔ اب سعودی عربیہ چاہتا ہے پاکستان اس کی طرف کھڑا ہو، یو اے ای بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو، تو مجھے بتائیے پاکستان کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھو، جرنیل کی ساری زندگی جو ٹریننگ کی گئی ہے نا، وہ ایک خاص پیٹرن میں، ایک خاص مقصد کے لیے کی گئی ہے۔
اب یہ صاحب جو ہیں یہ وہاں پہنچے لیبیا، اور جیسے پیسوں کی بات آئی انہوں نے کہا ہاں $4 بلین دو، ہم اسلحہ ہی اسلحہ دیں گے، جو بھی آپ اسلحہ کہیں۔ آج وہاں کے وہ جو گریٹ مفتی ہیں ان کا وہ آیا ہے فتویٰ کہ یہ لیبیا میں اور سوڈان میں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے یہ اسلحہ کام آئے گا جو پاکستان ان کو دے رہا ہے، پاکستان سے کوئی حرکت نہ کرے۔ اچھا، یہ ان کی عقل اتنی ہے کہ فوراً پیسہ جہاں دیکھا وہاں گر گئے۔ بین الاقوامی قوتیں پاکستان کو ہمیشہ سے استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے وہ استعمال اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ایک آدمی ہو، ایک ڈکٹیٹر ہو۔ کیوں؟ آج دیکھیے اس جرنیل کے پاس وہ کیا کہتے ہیں DCD کیا چیئرمین آف ڈیفنس، سارے وہ اس کا بھی چیئرمین ہے، اس کے پاس تحیات استثناء بھی ہے، اس کے پاس ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ تو پارلیمنٹ کا تو وجود ایسے ہی ہے بیکار سا، 47 کی وہ وجود فارم والی وہ پارلیمنٹ ہے، یہ کسی کو نہ نہیں کر سکتے، سب کہیں گے سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب ڈیموکریسی ہوتی ہے کسی ملک میں تو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور جو اس کا لیڈ کر رہا ہوتا ہے لیڈر، وہ اپنا تھوڑا سا ڈپلومیٹک طریقے سے موو کرتا ہے، کبھی کسی چیز کو مانتا ہے، کسی چیز کو نہیں مانتا، کہتا ہے پارلیمنٹ نہیں مان رہی، میرے ملک کے عوام نہیں مان رہے، سوری میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس تو گن ہے، فوجی ہیں، بس تمہارے حکم ہے جو سب کچھ چلاتا ہے ملک کو۔ تو ان کے پاس ڈپلومیٹک موو کرنے کا کوئی رستہ نہیں، کوئی چینل نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں ان سے کہ یہ جان چھوڑ دیں، اور اگر یہ اٹکے رہے تو یہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، اب دیکھیے یمن کا جو مسئلہ ہے یہ موٹے موٹے طریقے سے سمجھ لیجیے آپ، میں میپ دکھاؤں آپ کو بتاؤں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھو یمن جو ہے اس کا بارڈر ملتا ہے سعودی عربیہ سے، ٹھیک ہے، اور UAE کا کوئی بارڈر اس سے نہیں ملتا یمن سے، ٹھیک ہے، وہ سمندر کے وہ اس گلف کے اس طرف ہے۔ اب وہ سعودی عرب وہاں امن چاہتا ہے تاکہ وہ شعلے اس طرف نہ آ جائیں ان کی طرف، اور یہ وہاں پہ پراکسی لڑ رہے ہیں، یہ اس رستے کے لیے پانی کا جو باب المندیب جس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے بڑا 12 سے 15% انرجی اور فوڈ جو ہے وہ وہاں سے گزرتے ہیں، اور یہ وہاں کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو آیا تھا بدماش جو شکار کرنے آتا ہے ہر سال، یہ بھی آئے تھے UAE کے، جو آ کے ڈیل کر کے گئے ہیں کہ پاکستان سے $1 ارب کے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز لیے۔ مجھے شرم آتی ہے، ہنسی آتی ہے یار۔ دیکھیے ہمارے یہاں دھوکہ دینے میں تو پاکستانی دماغ اتنا تیز ہے۔ دیکھو یہ چیریٹی آرگنائزیشن یہ جتنی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، فوج کی فاؤنڈیشن ہیں اور ایک دوسری ہیں، یہ اس نام سے بنائی ہیں کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو فوجیوں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ وہ بزنس اس نام سے بزنس کرتے ہیں تو ٹیکس ایگزمپٹ مل جاتا ہے، پانی فری مل جاتا ہے، بجلی فری ملتی ہے، خوب نفع کماتے ہیں۔ اس کے شیئرز تھوڑی ہوتے ہیں نان پروفٹ کے، نان پروفٹ تنظیم کے شیئرز کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے اس کو وہ شیئرز بیچ دیے۔ یہ غلام اسحاق خان اتنا اس معاملے میں تیز شاطر آدمی ہے کہ IMF کے دوست تو ہنستے ہیں باقاعدہ، کہتے ہیں یار وہ بہت بڑا بدماش ہے، اس کو دور رکھنا۔ ان پہ کئی لاکھ ڈالر کا جرمانہ ہوا تھا IMF کی طرف سے، جی، اس شخص پہ جس کا نام ہے اسحاق ڈار۔ تو یہ ہم حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس کو وہ شیئرز بیچ دیے اس آرگنائزیشن کے جس کے کوئی شیئر ہوتے ہی نہیں یار، وہ تو نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے۔ یا ہو سکتا ہے اس کے نیچے جو تنظیمیں ہوں اس میں سے کسی کے دے دیے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو سننے میں آیا کہ فوجی فاؤنڈیشن اور جو دوسری ان کی فاؤنڈیشنز ہیں چیریٹی کی، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ۔ بہرحال ان کے بس کا کام یہ نہیں ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہوں، جس پہ یہ بھروسہ کرتے ہوں کہ یہ آدمی لوگوں کے ووٹ سے آیا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی حمایت ہے، اس کی اتنی خوبصورت شخصیت ہے، یہ وعدے کا پابند ہے۔ اور جبکہ اس کی جگہ ایک جرنیل کو لے آئیں تو ان کو پتا ہوتا ہے یہ ایک ڈیموگاگ گنڈا ٹائپ کا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں صرف بندوق ہے اور اس کے پیچھے لوگوں کی حمایت نہیں ہے۔ کل کو اس کو مار کے دوسرا آ جائے تو یہ سب کچھ کینسل کر سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کا کنسنسس تو اس کو حاصل نہیں ہے، کنسنٹ حاصل نہیں ہے اس ایگریمنٹ میں۔ جہاں پہ لوگوں کا کنسنٹ حاصل نہ ہو وہاں وہ
ایک منٹ دیجیے گا. مجھے ایک تکلیف ہے، وہ میری بات گڑبڑ ہونے لگتی ہے گلے خشک ہونے کی وجہ سے. بہت پرانی مجھے بیماریاں ہیں کچھ. اچھا، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ دیکھیے انٹرنیشنل ارینا میں ڈکٹیٹر پہ بلیو نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ آج ہے، کل کوئی گولی چلا کے اس کو مار دے وہ ختم ہو جائے. پورا ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے، اس پہ آنیسٹی پہ اس کی یقین کرتے ہیں آپ، اس کی شخصیت پہ. یہ سب کچھ نہیں ہے، اور یہ ساری ڈیل کر رہے ہیں. یمن میں بھی یہ ڈیل کریں گے، لنچ ٹرمپ کے ساتھ وہ بھی یہ کر کے آئیں گے. ساری افواج بحری بری سب کے چیئرمین بھی یہ رہیں گے، تاحیات استثنا بھی یہ حاصل کریں گے، فیلڈ مارشل بھی یہ بن جائیں گے. وہ جیتا اس نے. ارے یار کیا کر رہے ہیں؟ اور ظلم جاری ہے پورے ملک میں. بلوچستان میں کیا کر رہے ہو تم آج تک؟ کیا پاکستان اپنا وجود برقرار رکھ پائے گا؟ یہ بات آج سوچنے کی ہے میرے عزیزوں. آج سوچو، کل نہیں، آج. ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ان غلطیوں کو روکو. آج یہ پاسبل ہے، کل یہ پاسبل نہیں ہوگا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.